آقا کی بات ہوتی ہے، بزم رحمت میں آقا کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، بزم رحمت میں آقا کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے، کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور چار مصرع سنیے کہ مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ان پہ جان نثار کیجئے، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ان پہ جان نثار کیجئے، ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجئے، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ان پہ جان نثار کیجئے، ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجئے۔ کوئی مجھ سے آج کہہ گیا، کوئی مجھ سے آج کہہ گیا کہ مرنے والے چین لے ذرا، مرنے والے چین لے ذرا، کوئی مجھ سے آج کہہ گیا کہ قبر میں آئیں گے حضور، تھوڑا انتظار کیجئے، قبر میں آئیں گے حضور، تھوڑا انتظار کیجئے۔ اور پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ لے کر ہم اور آپ اس محفل میں آتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یوں ہو گیا ہے، میراث شریف کے حوالے سے ٹینٹ پہ سارا سامان مہیا ہے، گدا لے لیا، چدرا لے لیا، سارا سامان لے کر اکٹھا کر لیا۔ ایک شخص ایسا عاشق تھا، بہت غریب تھا، اس کا پیشہ یہ تھا کہ وہ ذریعہ معاش اس کا وہ چپلوں کو سیاہ کرتا تھا، جوتوں میں پالش لگایا کرتا تھا، لیکن سرکار کا بڑا سچا عاشق تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی کمائی بڑھتی گئی، اس نے تھوڑا تھوڑا اپنی کمائی میں سے نکالنا شروع کیا، اور اس غرض سے نکالا آج نہیں تو کل اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ ہم بھی اپنے گھر میں آقا کے نام کی میلاد سجائیں۔ دھیرے دھیرے اس نے نکالنا شروع کیا، اتنا ہو گیا کہ وہ دن آیا کہ جہاں اس نے سوچ لیا کہ اب ہم چاہے جس کو بلائیں، جتنے بلائیں، سب کے بیٹھنے کا، کھانے کا انتظام ہم کر سکیں گے۔ اب سب سے پہلے اس نے کیا کیا، علماء کرام کے یہاں گیا، دعوت دی، سرکار کے میلاد، سرکار کے نام کی محفل سجی، ہم سجانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائے، دعوت دے دی۔ اب آیا وہ تاریخ آئی، اس نے اپنے گھر پر پانی سے خوب لیپ لگایا، دھلا، اس کے بعد تختے کو سجایا، تختے کو دھلا، وہ بستر جس کو بچھایا اس نے اس سے دھلا، سکھایا، یعنی اپنے گھر کے تمام چیزوں کو اس نے استعمال میں لگاتے ہوئے اس جگہ کو اپنے اعتبار سے صاف کر کے رکھا۔ اب وقت آیا، شام ہو گئی، لوگ آتے ہیں، کہاں کھڑا تھا پتہ ہے؟ دروازے پر کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے اب لوگ آئیں گے۔ وہ آنے والوں میں سے ہم ہی نہیں، کوئی بھی آئے، سلام کر کے سب سے پہلے سلام کرتا ہے، اور ان آنے والوں میں سے اس کے دست کا بوسہ لیتا ہے۔ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمیں جانتے ہیں، پوچھ لیا بھائی ہم تو سننے آئے ہیں، ہمارا ہاتھ کو چوم رہے ہو؟ جانتے ہیں جواب کیا دیا؟ نہ جانے کس کی شکل میں جن کے نام کی میلاد سجائی ہے وہ تشریف لائے، یہ ہم ہر آنے والے کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی کوئی ہم سے چھوڑ جائے اور وہ کوئی اور نہ ہو، مدینے والے آقا ہو۔ پتہ یہ چلا جب سرکار کے نام کی محفل سجتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مدینے والے آقا ضرور تشریف لائے۔
لیا بلا دیا کرائے پر، ان کا کام ہے پڑھے لکھے نہ کریں، ٹائم ہو جائے یہ چلے جائیں، ہم سنیں نہ سنیں، عمل کریں نہ کریں. نہیں، رمضان شریف قریب ہے، بالکل قریب ہے. 26 تاریخ لگی ہوئی ہے، پوسٹر بھی لگا ہوا ہے. آنے والے 3 دن کے بعد رمضان شریف کا چاند طلوع ہوگا. تو کیا کتنے پارسا بنیں گے، اتنے پارسا ہو جائیں گے جن کے چہروں پر آپ داڑھی نہ دیکھو گے، ان کے چہرے پر داڑھی اتنی بڑی نظر آئے گی، نظر آئے گی اتنی بڑی بڑی، اور سر پر ٹوپی ہوگی اتنی بڑی مسواک. آج کون سا خاص دن ہے آپ کو نہیں معلوم؟ رمضان شریف چل رہا ہے ہمارا، ہم روزے سے ہیں. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے اسلام آیا، قانون آیا، اللہ نے ہم پر 30 روزے فرض کر دیے. یہ اس وقت پہلے کے بھی لوگ رکھا کرتے تھے، آج ہم رکھیں تو ہم سے دکان نہ کھلے، ہم رکھے روزہ تو ہم سے دکان نہ کھلے. وہ تاریخ یاد کرو جسے 17 رمضان المبارک کہا جاتا ہے، وہ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو اور ان کی جذبہ ایمانی دیکھو. وہ روزہ بھی رکھتے تھے اور کفار و مشرکین سے جنگ کیا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ کہا دکان نہ کھلے گی ہمارے ہاتھوں سے، ہم سے. ہم اتنی بڑی داڑھی رکھے ہیں، ٹوپی رکھی ہے، سب بدعت والی ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں. کوئی فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، جس کو جہاں سمجھ میں آئے پوسٹ کر رہا. ہم نے آج روزہ رکھا ہے، کہا یہ کھلواڑ کی چیزیں نہیں ہے جس کو ہم نے نمائش بنا رکھا ہے. یہ عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے، اور اس فرض کو اگر ہم نے نمائش کر لیا تو یاد رکھیے گا، آج ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ رمضان المبارک کا احترام نہ کیا، کل یہی روزہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی اپنے اس روزے دار بندے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ آپ کے اپنے بغل کوئی ایسا شخص بیٹھ جائے جس کے منہ سے بو آ رہی ہو، آپ اسے اپنے بغل بیٹھانا پسند نہیں کرتے. لیکن اللہ فرماتا ہے میرا بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا، میرا بندہ میرے لیے صبح سے لے کر شام تک پیاسا رہا، اگرچہ اس کے گھر کے اندر اناج موجود ہے، کھانے کا ہر سامان موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن میرا بندہ میرے لیے بھوک کو برداشت کر رہا ہے، میرے لیے پیاس کو برداشت کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے سن، اس وقت تیرے منہ سے جو بو آتی ہے وہ مجھے مشک سے زیادہ پیاری لگتی ہے. اللہ اکبر. کہا وہ مہینہ جسے رمضان کہتے ہیں، جب انکار آتا ہے، بندہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا تو نے مجھے طاقت عطا فرمائی، میں نے صبح سے لے کر شام تک تیرے لیے روزہ رکھا. پروردگار عالم، یہ تیری عطا کردہ طاقت تھی جو میں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا. مولا یہ میرا روزہ تھا، تو اسے قبول فرما. اللہ اکبر. ہر دن نماز پڑھتے ہیں آپ، فجر کی پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، مغرب و عشاء پڑھتے ہیں. اس دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو دسترخوان پر بیٹھ کر دعا مانگی جاتی ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے میرا وہ بندہ ہوتا ہے جو روزے سے ہوتا ہے، اور اس وقت میں ہوتا ہوں، الصوم لی واجزی بھی، اس وقت میں ہوتا ہوں اور میرا بندہ ہوتا ہے. میں بغیر پردے سے اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں.